جب تک اعلانیہ نکاح نہ ہو اور پتہ نہ ہو ان کے گھر والے کو جانے میں، ایسے نکاح اگر کسی نے پوشیدہ بھی کیے ہو تو ملنے سے گریز کرے ایسی جگہوں پر۔ تو کیا بولے گا؟ ڈرے گا، ادھر بھی پھنسے گا ادھر بھی پھنسے گا۔ نمبرنار ہو بیانی جب اظہار ہوتی تو ہر معاشرے کا ایک ماحول ہے۔ پٹھانوں کا الگ ماحول ہوتا ہے، اچھا جی اردو اسپیکنگ کا ایک الگ ماحول ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں جس کی منگنی ہو جاتی ہے نا تو منگیتر کو چھپا لیتے جب تک شادی نہیں کرتے، یعنی سب دیکھ سکتے صرف منگیتر نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ہی وہ گھر میں انٹری مارے گئے چھپ جائیں گے اس وقت تک جب تک شادی نہ ہو جائے۔ یہ پٹھانوں کا ایک مزاج ہے۔ وہاں دوسری جگہ کیا ماحول ہے، جیسے منگنی ہو جائے بس وہ منگیتر آئے گا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہ منگنی شنگنی ہے فضول چیز ہے، سیدھا کرو نکاح۔ کیا کرو؟ میں تجھے قبول اور تو مجھے قبول، اس بات کا خدا گواہ اور یہ دو گواہ۔ ہمارے کیا ہے؟ صرف خدا گواہ نہیں ہے، اللہ بھی گواہ ہے، اور اس کے اندر جو دو گواہ ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے۔ جس نکاح کا صرف خدا گواہ ہوتا ہے وہ نکاح فاسدہ کہلاتی ہے کہ یہ نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت اللہ نے اتاری ہے، تم نے نہیں اتاری ہے۔ تو جو چیز اللہ نے اتاری اس احکام پر عمل کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو منگنی کر کے جو ہے نا موٹر سائیکل پہ بٹھانا ناجائز ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا بھی ناجائز ہے، منگیتر کے ساتھ گھومنا بھی حرام ہے، باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ دیکھ لے، انڈرسٹینڈنگ خوبصورت دیکھ لے کہ یار مجھے پسند آ گئی کہ نہیں آئی، اس سے آگے مت جاؤ۔ اگر اس سے آگے جانا ہے تو پھر قبولے کر لو، پھر بیٹھے رہو گپ شپ لگاتے رہو ساری رات، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ امر بالمعروف میں نے ایک دفعہ کیا تو بندہ ہی بھاگ گیا، اس نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو بات یہ کہ نہیں امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں منکر آج کل مولوی بھی نہیں سنتا ہے، ادھر نہیں منکر کیا نہیں کہ بابا تو ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تم کہتے ہو امر بالمعروف ہونے، تم نہیں منکر 10 سال تم لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا، تم برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو اگر کوئی تنقید کی بات کرتے ہو بولتے ہو کہ دوسرا برداشت کرے، تم ممبر و محراب پہ اس کو بول دو، سنا دو۔ میں آپ کو بولتا ہوں کہ مولانا تم نے ایک غلطی کی تو اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، میں نے کی ہے کیونکہ یہ غلطیوں سے پاک ہے۔ پھر کہتے ہیں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں میں، نہ میں اس کے خلاف ہوں۔ اب میرے باس کہتے ہیں میں صوفیوں نے کیوں چھوڑا ہے، مولوی اپنا کام کر رہے، کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے اپنے مدرسے بالکل صحیح کتابی، یہ دیکھو یہ ساری کتابیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھو کیا کیا لکھ لیا، ہر چیز کر لی۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تصوف کا کوئی نصاب ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے استاد جی جو ہے نا تنقید کرتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، نصاب کے بغیر کہاں سے آ گیا؟ جب نصاب کے بغیر علم نہیں آ رہا، یہ بھی تو صحابہ نے نہیں پڑھا تھا، تو نصاب کے بغیر تصوف کس دلیل سے تم مانتے ہو؟ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے صحابہ نے زیادہ ذکر کیا ہے، 13 سال مسلسل ذکر کیا ہے، ساری زندگی ذکر اذکار میں ان کی گزری ہے، اور جو وحی آتی تھی وہ حضور کے لکھتے تھے، جو حدیثیں آتی تھی اس کو لکھتے تھے۔ صوفیوں کا علم اسی طرح ہے، یہ دماغ میں رکھنا، صوفیوں کو علم اسی طرح ملے گا، ذکر کریں گے اور پھر آگے قرآن مجید اور احادیث پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کھولتا رہے گا۔ اور مدرسے والا جو درس نظامی والا ہے وہ اس طرح ہے، جو بزرگوں نے بنایا، اس کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے۔ تو ذکر و فکر کے بغیر علوم حاصل ہونا تصوف کے اندر، کہ یہ اس کو اب اگر آپ اس کو کتاب سے حاصل کرو گے تو آپ یہ فقہ میں جائے گا، اور اس کو اگر آپ مجاہدات سے حاصل کرو گے بغیر کتاب و ذکر اذکار کے تب یہ تصوف میں آئے گا، کیونکہ سارے بزرگوں نے جتنا نے کتابیں پڑھی اس کے بعد انہوں نے اس طرف رجوع کیا ہے، یہ ان کی سنت رہی ہے۔ اب سارے میں جمہور کو ایک سائڈ میں کر لوں، 1400 سال بعد ایک بزرگ میں بولوں کہ اس نے کہا یہ کہا، یہ دلیل نہیں بن سکتی، ان کے لیے اچھی ہے، جمہور علماء کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اپنی نمازوں کو مضبوط کرو، قائم کرو، ایسے پڑھو 5 وقت نماز کہ مسجد میں اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں وہ دل دے کہ جو مسجد میں اٹکتا اور خانقاہوں میں اٹکتا ہو، جو شریعت میں اٹکتا ہو، کیا جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھنچتے. چند دن میرا پیٹ میں 27 رمضان تک میرا پیٹ بڑا خراب رہا. میں نے کہا یہ پیٹ سیدھا ہی نہیں ہو رہا. اچھا گھر میں افطار کروں تو مجھے فرحت محسوس نہ ہو، یعنی ایک انسان کو کھانا کھایا تو ایک تازگی محسوس ہوتی نہیں، بلکہ ایک بوجھ سے دل پہ آتا ہے. اب اللہ نے دماغ درست کرنا تھا، اتنے توبے کیے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا جائے، میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں. تو صبح جب یہاں اگر اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا تو پیٹ بھی کھل گیا اور سب کچھ کھل گیا. اگڑم دگڑم کھا کر کے اب میں سکون میں آیا. میں اچھا ہم سمجھ آ گیا، تو یہاں کھا تو اوپر کیوں کھاتا ہے. سمجھئے اللہ والے کیا یہ خاص اللہ کی رضا کے لیے آئے چھانے والے. وہ بیگم کی تو کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، یہاں تو چاہ ہی چاہے یا اخلاص ادھر کھاؤ ادھر پیو. تو اس کے بعد الحمدللہ معمول بنا لیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو معمول بنائیں گے کہ مریدین کے ساتھ ہی کھانا کھاتے رہیں. تو بعض چیزوں میں اسرار اور رموز ہوتے ہیں، راز اور رموز ہوتے ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور اس پر رد کر دیتے ہیں گو کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو میرے بھائیوں شیخ کو سمجھانا چھوڑ دو. اب یہ کہتے جی میرے ہاں نصاب بن چکا ہے، الحمدللہ علاج سے لے کے اینڈ تک تمہیں نصاب دے دیا ہے، کرنے والے بنو. ایک آدمی نے نصاب دیا مدرسہ تم نہیں پڑھتے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. جب تم آدھے میں جا کے پیر صاحب بن گئے تو یہ تمہارا قصور ہے. پہلی سیڑھی میں شیخ صاحب بن گیا. اجازت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے. اس طرح تو مشائخ نے سب مولویوں کو پگڑیاں باندھ دیے تو سارے مولوی جو ہے نا وحید الزمان سے بن گئے کیا، یا سب جو ہے نا فقیہ العصر بن گئے. بزرگوں نے اعتماد کیا آپ کی محنت پر کہ اس کو صلہ ملا، کہ اس کو ایک احساس ہو جائے کہ مجھ پر ایک ذمہ داری آ گئی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ جو تم آزاد ہو گئے، بلکہ پگڑی باندھنے کے بعد اور اجازت کے بعد بند ہو گیا، یہ بندہ پابند ہو گیا. اب یہ آزاد نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھے، غیر ذمہ داری والی حرکتیں نہ کرے جیسے پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرے گا. روئے اللہ کے سامنے، اے اللہ کہ تو نے جو نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے قابل بنا، رسوائی سے بچا. ایک بزرگ تھے وہ عجیب دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے لوگ کہتے ہیں میں تیرا شیدائی ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی. حالانکہ ظاہری طور پہ تم کیا کہو گے، مگر اس میں ایک ناز ہے جو چھپا ہوا ہے. جب اللہ والا رسوا ہو رہا ہے تو کون کہتے ہیں کہ اللہ والا ہے اور یہ حرکتیں کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مولوی رسوا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ مولوی ہے. تو یہ مولوی کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے ہوا نا. وہ دین کس کا ہے؟ اس کا رب کا ہے. یہ نہیں کہ یار آپ نے غلطی کی ہے، مگر لوگوں کا ایک تاثر بن گیا کہ جس کے مولوی اس سے گناہ نہیں ہوگا اور جو بزرگ ہے اس سے گناہ نہیں. ان سے گناہ ہوگا مگر کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. گناہ ہوگا مگر کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. یہ ایک ہی گناہ میں اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، بار بار نہیں. یہ اپنی غلطی فوراً نوٹ کر لیں گے جو دوسرا نہیں کرتا. تو اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دنیا میں اللہ کے غضب سے ڈر لو. جو اللہ کے غضب سے ڈرا وہ بچ گیا. اور اللہ کا غضب کسی پر بھی آ سکتا ہے. اللہ کا غضب اس آدمی متکبر پہ بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کا غضب گناہگار پر بھی آ سکتا ہے، فاسق اور فاجر پر بھی آ سکتا ہے. جس پر بھی اللہ کا غضب آ گیا اللہ کے غضب سے ڈرو. اے اللہ، یہ دعا کرو اے اللہ اپنے غضب سے بچا. ہمیں شیطان سے ڈر نہیں، میں آج تمہیں بتا دوں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے غضب کے. یہ ابلیس میرا کچھ بھی نہیں کاٹ سکتے. یہ ساری عمر لگ جائے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں. نفس اللہ کے غضب سے ڈرو. جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے
اور جب اللہ کی رحمت دور ہو جائے اور غضب آ جائے تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی تو وہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو بولے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔